معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو عجائب گھر لاہور کی سیر کروائی جائے گی اور اس کی مکمل تاریخ بتائی جائے گی۔ معزز سامعین، لاہور میوزیم 1894 میں تعمیر کیا گیا، جو جنوبی ایشیا کے چند اہم ترین تاریخ کے مراکز میں سے ایک ہے۔ لاہور میوزیم کو مرکزی میوزیم بھی کہا جاتا ہے اور یہ لاہور کی معروف شاہراہ مار روڈ پر واقع ہے۔ رڈیارڈ کپلنگ کے والد جان لاک ووڈ کپلنگ اس میوزیم کے بڑے مداح تھے اور ان کا ناول کیمپ لاہور میوزیم کے گرد گھومتا ہے۔ 2005 میں اس میوزیم میں تشریف لانے والے سیاحوں کی تعداد تقریباً 2,50,000 سے زیادہ تھی۔ یہ میوزیم یونیورسٹی ہال کی قدیم عمارت کے بالکل مقابل مغلیہ طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس میوزیم میں مغل اور سکھوں کے دور کی نوادرات ہیں، جس میں لکڑی کا کام، مصوری کے فن پارے اور دوسرے نوادرات جو مغل، سکھ اور برطانوی دور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میوزیم میں چند آلات موسیقی بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم زیورات، کپڑا، برتن اور جنگ و جدل کا ساز و سامان شامل ہے۔ یہاں قدیم ریاستوں کی یادگاریں بھی موجود ہیں جو سندھ طاس تہذیب کی یاد دلاتی ہیں۔ یہاں بدھا دور کی یادگاریں بھی ہیں۔ بدھا کا ایک مجسمہ جس کو نروان بدھا کا نام دیا جاتا ہے، اس میوزیم کی سب سے مشہور یادگار تصور کی جاتی ہے۔ 2004 میں نوبواکی تاناکا، جو پاکستان میں جاپانی سفیر تھے، انہوں نے پہلی بار جاپان کی جامعات کو یہاں اس مجسمے پر تحقیق کے لیے دعوت دی اور پاکستانی حکومت اور جامعات کے شعبہ جات تاریخ کو اس بارے میں مزید تحقیق سے روشنائی ہوئی، کیونکہ بدھا جاپان میں انتہائی قابل احترام تصور ہوتے تھے اور محققین کا کام قابل ستائش ہے۔ رڈیارڈ کپلنگ کے والد جان لاک ووڈ کپلنگ اس میوزیم کے بڑے مداحوں میں سے ایک تھے اور ان کے ناول کم میں بھی اس عجائب گھر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ میوزیم یونیورسٹی ہال کی قدیم عمارت کے بالمقابل واقع مغلیہ طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس میوزیم میں گندھارا، مغل اور سکھ دور کے نوادرات موجود ہیں، جس میں لکڑی کا کام، مصوری کے فن پارے، مجسمے اور دوسرے نوادرات جو مغل، سکھ اور برطانوی دور حکومت سے تعلق رکھتے تھے وہ شامل ہیں۔ یہاں رکھے گئے نوادرات، سکے، تصاویر ایک قومی اثاثہ ہیں جن کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس میوزیم میں چند آلات موسیقی کے علاوہ قدیم زیورات، دیدہ زیب، روایتی ملبوسات، پیتل، کانسی اور مختلف دھاتوں کے برتن، چینی کے ظروف اور جنگ و جدل کا سامان بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ یہاں دیگر ممالک سے لائے گئے نوادرات اور تحفے بھی رکھے گئے ہیں، جن میں برما، بھوٹان، نیپال، تبت، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور افریقہ کے کچھ ممالک شامل ہیں۔ ان چیزوں نے اس عجائب گھر کی اہمیت اور بڑھا دی ہے۔ یہاں کی گندھارا گیلری کی بات کریں تو پشاور کے بعد لاہور میوزیم میں گندھارا سلطنت کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے، جس میں سکری جمال گڑھی سے لایا گیا وہ خوبصورت سٹوپا بھی شامل ہے جو ہال کے وسط میں رکھا گیا ہے۔ یہاں روکھڑی اور اکھنور سے لائے گئے بدھا کے مجسموں کے سر، مختلف حالتوں میں گوتم بدھا کے مختلف مجسمے، قیمتی اور منفرد روزہ کی حالت میں موجود بدھا اور پتھر پر کندہ مختلف درباری مناظر جیسے شاہکار بھی رکھے گئے ہیں۔ بات کریں دریائے سندھ کی قدیم تہذیبوں کی تو اس گیلری میں وادی سون، ہڑپا، موئنجو دوڑو اور مہر گڑھ سے دریافت کیے گئے شاہکاروں کو جگہ دی گئی ہے۔ مٹی سے بنے چھوٹے پتھر، سکے، زیورات، پانسے، چکڑے اور کھلونے شامل ہیں۔ منییچر تصاویر کی گیلری میں برِ صغیر کی سب سے بڑی کلیکشن موجود ہے جو 20ویں صدی کے اوائل میں اکٹھی کی گئی۔ اس میں تقریباً 1000 چھوٹی تصاویر شامل ہیں جو 16ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک کی ہیں۔ ان میں فارسی، مغل اور راجپوت کلیکشن دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لاہور میوزیم کی قیام پاکستان گیلری آپ کو کئی برس پیچھے لے جاتی ہے اور مختلف تصاویر اور اخباری تراشوں کے ذریعے آپ کو پاکستان کے قیام کی کہانی یوں سناتی ہے جیسے آپ اسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ بلا شبہ یہاں رکھی گئی تحریریں اور تصویریں آپ کو رلانے کے لیے کافی ہیں۔ میوزیم کی سکہ جاتی گیلری برِ صغیر کی سب سے بڑی گیلری مانی جاتی ہے۔
جس میں لگ بھگ 40,000 سکے شامل ہیں۔ یہاں 7ویں صدی قبل از مسیح سے لے کر بر صغیر پر حکمرانی کرنے والے تمام خاندانوں کے دور کے سکے شامل ہیں، جو یقیناً کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ ان کے علاوہ سکھ گیلری، مختلف ثقافتی گیلریاں، تحریک پاکستان گیلری اور ڈاک ٹکٹ گیلری بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پنچ مندری کپور تھلہ کا ماڈل، اشوک چکرا، برما کا سنہری بدھا، ملکہ وکٹوریہ کا دھاتی مجسمہ، مینار پاکستان کا ماڈل، بدھا کی تصاویر والا ہاتھی دانت، گولڈن ٹیمپل امرتسر اور بادشاہی مسجد لاہور کے ماڈل، اسٹوپے اور صوبائی ثقافتی گیلریاں یہاں کی منفرد ترین چیزوں میں سے ایک ہیں۔ پاکستان کے اس سب سے بڑے عجائب گھر کی بنیادوں میں کئی کہانیاں دفن ہیں۔ یہاں پاکستان بھر کی تہذیبوں کا عکس ملتا ہے۔ اس کی گیلریز میں بر صغیر کے عروج و زوال کی داستانیں بکھری پڑی ہیں، جو برسوں سے عوام الناس، خصوصاً تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں اور نئی نسل کو آگاہی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی چلی آ رہی ہیں۔ اس وسیع و عریض عجائب گھر میں موجود نوادرات دیکھنے کے لیے محض چند گھنٹے یا ایک دن کافی نہیں ہے۔ اس کی متعدد گیلریز میں محفوظ تمام ہی تاریخی نوادرات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔